اب آئیے احادیث کی طرف۔ امام ابن ماجہ جن کی وفات 273 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے اپنی سنن کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، یعنی جس کے پاس مالی وسعت ہو اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ان لوگوں کے بارے میں وعید ذکر فرمائی ہے جو باوجود مالی وسعت رکھنے کے قربانی نہ کریں، اور وعید واجب کے چھوڑنے ہی پر ہوتی ہے، نہ کہ سنت کے چھوڑنے پر۔ امام ابو بکر جساس رازی اپنی کتاب شرح مختصر التحاوی کے اندر بھی یہی لکھتے ہیں۔ ایک اور روایت کو دیکھ لیجئے جسے محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو، وہ قربانی دوبارہ کرے، یعنی اس کا اعادہ کرے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے ابو بردہ بن نیار، انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر اعادے کا حکم دیا گیا، اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا۔ تو دوبارہ ادا کرنا یا قضا کرنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ کوئی چیز ذمے میں واجب ہو۔ اگر کوئی چیز ذمے میں واجب نہ ہو تو نماز سے پہلے قربانی ہو یا نماز کے بعد قربانی ہو، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ علامہ جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف زیلعی جن کی وفات 762 ہجری کے اندر ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب نصب الرایہ میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْوَاجِبِ، اس جیسا حکم جو ہے واجب ہی کے بارے میں ہوتا ہے۔ اخیراً ولا قلیلاً عقل و قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قربانی کو واجب مانا جائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نظر ماننے کے تعلق سے علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ نظر اسی چیز کی مانی جا سکتی ہے جو واجب کی قبیل سے ہو۔ اگر کوئی چیز واجب نہیں ہے تو اس کی نظر بھی نہیں مان سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ میں بازار چل کر جاؤں گا، تو اس کے اس کہنے سے نظر نہیں ہو جائے گی، جبکہ قربانی کے تعلق سے سبھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی قربانی کی نظر مان لے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ نیز جن روایات میں سنت کا لفظ آیا ہے اس کو ہم طریقے کے معنی میں لے سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہو وہ قربانی ضرور کرے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے پاس مالی وسعت ہو اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس وعید کے اندر جو شدت ہے اور اس کی جو گریوٹی ہے یہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قربانی کو وجوب پر محمول کیا جائے اور احتیاطاً جو ہے اس کو واجب ہی کہا جائے۔